السلام علیکم، نظر چوہان آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ یہاں کووڈ کے بعد آخر کار دوبارہ چیزیں نارمل ہو رہی ہیں اور میرے لیے بہت زیادہ لائبریریز میں بیٹھنا تھا، کیونکہ میں پچھلے 4 سال میں سے کوئی 2-3 سال دن کا وقت سارا لائبریریز میں گزارا، یا بارنز اینڈ نوبل، جہاں آپ بیٹھ کے کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو جہاں ہم شفٹ ہوئے ہیں اس اپنے گھر میں، اس کے کوئی 300 گز پہ بہت خوبصورت فورٹ کمیونٹی ہے۔ یہ فورٹ کمیونٹی کی لائبریری ہے۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ آپ جو پراپرٹی ٹیکس پے کرتے ہیں تو اس میں لائبریریز کا ایک الگ مد ہے جس میں آپ پے کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بڑی عزت دی جاتی ہے۔ آپ ریزیڈنٹ ہیں، ویسے بھی کوئی بھی ادھر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے کتابیں، پرنٹنگ کا کام کر سکتا ہے، کمپیوٹر یوز کر سکتا ہے۔ تو کوئی 1 سال کی بندش کے بعد اب لائبریریز میں دوبارہ جانا ہوا ہے۔ تو کل میں کچھ دیر لائبریری میں بیٹھا رہا۔ کل ایک میں نے بہت انٹرسٹنگ کتاب پڑھی ادھر، جس کا میں ٹائٹل اور آتھر کا نام وغیرہ کومنٹس میں لکھوں گا۔ ایک نارویجین خاتون نے لکھی، این سسٹیٹ کر کے، میری پروننسیشن ٹھیک نہیں ہوگی۔ دی بک سیلر آف کابل، بہت اچھی کتاب ہے۔ ایکچولی اٹس نان فکشن، وہ اس نے ادھر رہ کے، یہ کتاب 2010 میں پبلش ہوئی۔ بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے۔ کابل کی کوئی پچھلے 150 سال کے قریب ہسٹری، لائک وہ جو حبیب، سردار حبیب تھا 1901 میں جو بنا تھا افغانستان کا امیر ہیڈ، سو 1901 سے 2010 تک کا سارا پیریڈ بہت اچھا کور کیا ہے۔ آپ کے بہت سارے گمان اس سے پورے ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ طالبان یا کرزئی وغیرہ یا اور کوئی چمچے چماٹے، ان کے بارے میں اپنا اپینین فارم کرنے سے پہلے وہ کتاب ضرور پڑھیں۔ ویری انٹرسٹنگ بک۔ آج ہی میں ایک امریکن نیوز ہے جس کا میں ایک لنک دوں گا، ایکشن نیوز فورم ہے کیا ہے، تو وہ ایک ریشل موضوعات پر یہاں سرکاری اسکولوں میں جو پڑھایا جانا ہے یا جاتا ہے، اس کے بارے میں ایک کرٹیسزم تھا کہ جو پیٹریوٹک ہسٹری ہے یو ایس کی، صرف وہی پڑھائی جائے۔ تو ڈیموکریٹس، آپ کو پتہ ہے، تھوڑا سا اوپننیس پہ بلیو کرتے ہیں، پھر پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ بڑی سلیکٹیو سی اوپننیس ہوتی ہے، پھر وہ پیلسٹین کے مسئلے میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کشمیر کے مسئلے میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے، طالبان کے مسئلے میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی کی ہوتی ہے، جہاں تور چل جائے۔ اور بیسیکلی ہم ہیومن بینگز، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے، ہم اسپرچول اینٹیٹیز ہیں، اور اسپرچویلٹی ایک باڈی فارم میں، جس طرح یہ درختوں میں، جانوروں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں انرجی فورس نے اس کو وائبرنٹ کیا ہے، اسی طرح ان باڈیز کو وائبرنٹ کیا ہے۔ بیسیکلی انرجی فورس موو کرتی ہیں چیزیں۔ دیکھیں، کل اس میں کتاب میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں پڑھ رہا تھا اور میرے نالج میں بہت اضافہ ہوا، اور میری طالبان کے بارے میں مزید فیوریبل ہوئی رائے کہ یار یہ وہ واقعی بہت اچھے لوگ تھے۔ کہ آپ دیکھیں 1901 میں غالباً یہ حبیب آیا تھا، تو حبیب صاحب نے گولف کورس ادھر اسٹیبلش کیے تھے، ٹھیک ہے جی، یہاں تک کہ لوگ اتنے تنگ پڑ گئے تھے کہ یہ اپنا کام چھوڑ کے یہ کنجر گولف میں لگ جاتا ہے، اور جب یہ ہولز پٹ کرتا ہے تو لوگ ہولز میں اپنی درخواستیں ڈال جاتے تھے کہ شاید یہ پٹ پہ چیک کر لے، ٹھیک ہے نا جی، درخواستوں کو۔ اور پھر جب 1919 میں اسے چاقو چھریوں سے قتل کیا گیا، اسے گولف کورس میں دفن کیا گیا، اور گولف بالکل کابل میں بند کر دی گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں طالبان کہاں وہ 1996 میں حکومت لیتے ہیں، اور وہ 4 چیزیں زبردست کرتے ہیں: نو جواز گیمبلنگ، ٹھیک ہے جی، نو ڈرگس، ٹھیک ہے جی، ایبسلیوٹلی نو ڈرگس، نو انٹرسٹ، یہ سود کا، نو اسمگلنگ، ٹھیک ہے جی، اور نو پروسٹیٹیوشن۔ دیکھیں 5 چیزوں پہ انہوں نے زبردست نو لگایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں 3-4 چیزیں انہوں نے کی کہ فیمیل ایجوکیشن
نہیں ہوگی، آپ نہیں جائیں گے، پردہ ہوگا، ایک مورل بریگیڈ بنا دی. ویری گڈ، آئی لوڈ اٹ. دیکھیں برقعے کا اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ برقعے کا کانسیپٹ حبیب کے زمانے سے آیا. حبیب کی 200 کنیزیں تھیں، 200 حرم میں اس کی کنیزیں تھیں. تو وہ جب باہر جانا ہوتا تھا انہیں تو سفید برقع پہناتا تھا، سفید چادریں اور برقعے میں ملبوس کر کے انہیں باہر بھیجتا تھا. اور اسی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ طالبان نے وائٹ کلر کے برقعے پہ ممانعت کی کیونکہ طالبان کے جھنڈے کا کلر وائٹ تھا. بیسیکلی دے وانٹڈ پیس، دے وانٹڈ ہارمنی آف دا ڈفرینٹ قبائلز فار دا پبلک گڈ. کچھ لوگ کام کر سکیں، دا بیسک چیزیں. اب آپ وہ ویڈیو کلپ ضرور دیکھنا، بڑی انٹرسٹنگ ہے، جہاں سے وہ امریکی عورت، یہ کوئی غالباً میوزک انڈسٹری وغیرہ میں رہی ہے، پھر یہ پالیٹکس میں اینکری شینکری میں آ گئی، یہ بتا رہی ہے خاتون اس میں کلپ میں. تو کس طرح وہ کہتی ہے کہ میں بڑے فخر سے کہ میں تو اپنے گھر سے پڑھاؤں گی بچوں کو، اور بہت سارے لوگ امریکہ میں بچوں کو گھر سے پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ نہیں چاہتے کہ برین واشنگ ہو. ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ تقلید کا اس میں مینشنڈ ہے اسی کتاب میں، بہت انٹرسٹنگ. میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھا ہے، اور پتہ نہیں مسلمانوں کی کٹ بنائی ہوئی ہے صوفیوں کی یا کیا. ایک مثنوی رومی کی، مولانا رومی کی مثنوی کوٹ کی ہوئی ہے، جس میں کہا ہے کہ ایک بیوہ خاتون نے ایک کھوتا رکھا ہوا تھا اور اپنا وہ اس پہ جاتی آتی تھی، یہ جو کچھ بھی اپنا گزارا کرتی تھی. تو کھوتا کچھ بیمار ہونا شروع ہو گیا اور کھانا کم شروع کر دیا اور پتلا ہو گیا. اس کو بڑی پریشانی ہوئی. اس نے ایک دن رات کو جا کے دیکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کھوتے کا کیا معاملہ ہے. تو اس نے دیکھا کہ اس کی میڈ بان پہ نیچے بھونسے پہ لیٹی ہوئی ہے اور کھوتا اس کے اوپر کاروائی کر رہا ہے. اس نے وہ بڑی حیران ہوئی. اس نے کہا کہ اوہو، یہ تو میرا بھی مسئلہ حل ہو گیا. وہ بھی بان میں لیٹ گئی اور جناب صاحب کھوتے کو اوپر چڑھا لیا. اب اس کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ کھوتے کا ٹول بہت بڑا ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. وہ اسی میں مر گئی. ٹھیک ہے نا جی. اور جب میڈ نے دیکھا تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ ہو. تو اب اصولی طور پہ وہ مثنوی میں جو ان کے بقول رومی صاحب نے لکھا کہ وہ جو میڈ تھی وہ اس کے ٹول کے ساتھ پمپکن باندھ کے کرتی تھی تاکہ اس کا پورا سائز ان نہ ہو. تقلید کو رگیدا ہوا تھا. جو میں تقلید کو رگیدتا ہوں نا، دیکھیں آپ تقلید میں کیسے کھائی میں گرتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کسی کے انفلوئنس میں نہ آئیں، کسی کی تقلید میں نہ آئیں. ایک بیسکس ہیں جو یونیورسل ہیں. دیکھیں جھوٹ نہیں بولنا، اٹس یونیورسل. دیکھیں یہ 5 بیسک برائیاں ہیں جن کو طالبان نے ٹوٹلی ختم کیا، اینڈ اٹس آن ریکارڈ. سود، کیونکہ یہ استحصالی سلسلہ ہے. جوا، گیمبلنگ، اگین ٹوٹل بدماشی ہے. پروسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے جی، ٹوٹل بالکل ختم کی. سمگلنگ بالکل ٹوٹلی ختم کی. ڈرگس ٹوٹلی ختم کی. تو یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں نا، ان پہ ذرا بغور دیکھیں کہ ہوا پاکستان میں کیا ہے. پاکستان میں جناب آج ہی میں سٹیزن پورٹل پہ ایک اور اپنی پبلک سوشل رسپانسبلٹی کی درخواست دیکھ رہا تھا، جس میں جناب صاحب میں نے الیج کیا کہ یہ لوگ جعلی شادی شو کر کے، تو یہ گورنمنٹ سرونٹ انوالوڈ ہے، یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، یہ 420 کا کیس ہے ان پر. تو یہ آپ کے ڈپارٹمنٹس میں لگے پھر رہے ہیں، ان سے ذرا پوچھیں. وہ جناب صاحب مجھے لکھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان تشریف لائیں اور ایویڈنس دیں. میں نے ایویڈنس دے دی ہے. اس سے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ نظر صاحب کے سالے ہیں تو آپ پروو کریں کہ آپ سالے ہیں. دیکھیں کتنی بڑی بدماشیاں ہو رہی ہیں، اور ان بدماشیوں کا الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے کیا ہونا ہے. افغانی تو پھر سیف ہینڈز میں آ گئے. لیٹ می ٹیل یو، وہ کتاب سے میں نے جو اخذ کیا وہ یہی کیا کہ بیسیکلی جو انٹرنل انر اسپرٹ ہے افغانیز کی، دیٹ از پرو اسلامک اینڈ دیٹ از کنزرویٹو. افغانیوں سے کنزرویٹزم ہٹانا بہت مشکل ہے. اس نے بتایا کہ کیسے داؤد نے ان کا جو تھا، وہ جس نے داؤد کزن تھا
ظاہر شاہ کا، جس نے ظاہر شاہ کو قتل کیا تھا اور پھر بعد میں خود قتل ہو گیا. داؤد نے زبردستی ماڈرنزم لانے کی کوشش کی کہ عورتیں اسکرٹس پہنیں، اور 70s کے اس اسٹرپ میں کیا ہوا؟ عورتوں نے پہنی، ٹھیک ہے نا جی. ادھر بھی جیسے میں کہتا ہوں پاکستان میں ننگے پھرنے کی بھی اجازت ہے، کیوں نہیں کوئی ننگا پھرتا؟ کیوں قمیض شلوار کے ڈیزائنوں پہ اتنے سارے لیبلز آ گئے، اتنے سارے برانڈز آ گئے ہیں؟ کوئی 10-12 جنریشن اور پتہ نہیں کیا کیا کھاڈی ٹاپ برانڈز ہیں اس میں. کیوں نہیں وہ لائے اسکرٹس؟ اور دوسری کیوں نہیں وہ عورتیں پہنتی ہیں لاہور میں؟ اجازت ہے. آف کورس نو بڈی چیکس. پٹ ننگے کر کے پھریں، ہو اسٹاپس دیم؟ کنزرویٹزم ہے، ایک انر کنزرویٹزم ہے جس کو ہائپوکریسی میں نادیہ مرزا، آسماں شرازی اور اس طرح کے لوگ ہائپوکریسی میں بھی یوز کرتے ہیں کہ وہ اٹھتے جی حجاب پالو، سارا گند کرن لی کر لو، منافقت میں ڈال رہے ہیں. ایک اوریجنل کلچرل میلیو ہوتا ہے جس میں سوسائٹیز ایوالو کر رہی ہوتی ہیں. اب وہ خاتون کہتی ہے جی کہ وہ جو ریشل سٹڈیز سکولز میں پڑھائی جا رہی ہیں اس میں کرٹیکل ریشل تھیری، جس میں کہ امریکہ میں ان کو مارا گیا، ریڈ انڈینز کو، بعد میں سلیو کالوں کو بنایا گیا، کیا یہ غلط ہے؟ دس از ناٹ رانگ. فیکٹس. آپ میں وہ کتاب پھر آپ کو ریکمینڈ کروں گا. وہ خاتون نارویجین اپنا کہیں بھی کوئی کامنٹ نہیں دے رہی ہے، وہ ایک فلوئنسی میں چیزیں بیان کر رہی ہے ریئل کیریکٹرز پر. اچھا، پھر اس میں پاکستان کا رول بڑا دکھایا ہوا ہے کہ طالبان کے وقت بھی اور بعد میں بھی فیملیز کیسے. یہ بک سیلر ہی اس کی کتابیں دیکھیں، 3 دفعہ اس کی کتابوں کی دکان جلی. ایک دفعہ کمیونسٹ نے جلا دی، دوسری دفعہ مجاہدین نے جلا دی، تیسری دفعہ طالبان نے جلا دی. بٹ یہ جاری رکھی، اس نے پاکستان سے سلسلہ رکھا. پھر طالبان آئے، اس نے پرنٹ کروائی. انہوں نے طالبان کے بعد جب کتابیں پرنٹ ہوئیں 9/11 کے بعد ٹیکسٹ بکس، تو وہ لاہور سے یہ جا کے پرنٹ کراتا تھا. یہ آدمی جو ہے طالبان کی بھی اس نے کہا کتابیں ہوتی تھیں، یہ بالکل غلط بتا رہے ہیں، ان کی بھی ٹیکسٹ بکس باقاعدہ ہوتی تھیں. تو یہ سارے ان پہ الزامات بالکل غلط ہیں. اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں تو پھر اس زمانے کے کلچر کے مطابق ان کی جو آنیسٹی اور اخلاقیات کا سٹینڈرڈ ہے پھر اس کو بھی ایکسیپٹ کریں. پھر وہ قمیض پینٹ تو نہیں پہنتے تھے، ٹھیک ہے نا جی. ایک لمٹ تھی، ایک جیسے حرم کا تھا، جیسے پردے کے معاملات ہیں، یہ ساری ایک یہ شرم و حیا اپنے ایک اندر کا زیور ہوتا ہے، ایک اندر کا معاملہ ہوتا ہے. تو میرے خیال کے مطابق مورلز جو ہیں وہ سکسیڈ کرتے ہیں کسی بھی اور چیز کو، اور وہ جینیٹک انفلوئنس ہوتا ہے فرام دا اسپرٹ، فرام یور اسپرچل انرجی، اس سے ہوتا ہے. اور جو لوگ ان کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ رولرز سکسیڈ بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں اسی کلپ میں وہ کہہ رہی ہے لیس گورنمنٹ شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان اینی تھنگ. اور مارک ٹوین کا تو بڑا مشہور ہے کہ ڈونٹ لیٹ اسکول انٹرفیئر ود دی ایجوکیشن آف یور کڈ. ایجوکیشن از انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگ. لوگ گھروں سے کرواتے ہیں. تو طالبان کا دور ضرور آئے گا اور وہی ایک مستحکم دور ہوگا افغانستان کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے